یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں، مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے. تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے. یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے. خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کریں، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ تفسیر کا اصول ہے. اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا. اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا. یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے. 3 باتیں ہو گئی. ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے. دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا. 2 آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں. کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں.
زیادہ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے بس. میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں. وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے. لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی نا، جمعیت ختم. اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں، کہیں نہیں. اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی. یہ سب سنت کی برکت ہے. تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے. یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے. اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا. نمبر ایک، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا. قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا. نمبر دو، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی. ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی. ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپاتی. یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمور ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا. تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا. گھر میں اوڑھنی اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا. سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہے ہو. البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی. مرد ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں، ہوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے. اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی. ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا. لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا. کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں. ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا. یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی. لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے. بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا. یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر. ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا. میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز. تو یہ پروسٹیچیوشن، قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی. تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات. اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا. وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے. پروسٹیچیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام.
یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے۔ ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روکا گیا ہے، کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے۔ ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت، یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا۔ ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی۔ تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی، اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا۔ اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے، تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولیں مضبوط رہیں گی۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے؟ عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں، وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی۔ اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا۔ اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ اللہ ہی کے ہیں، جو اینٹیں ڈھوتا رہا سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ڈیفنس ہو آف دی سکتی ہے کنٹری، ڈیفنس آف دی